السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن پڑھائی کی جانب سے آپ کی خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی اسائن کیا گیا، لیکن صرف 2 بچوں نے اٹیمپٹ کیا، باقی بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہم لوگ کا مقصد آگے بڑھنا ہے، اور بحیثیت اسٹوڈنٹ آپ کا کام ہے، آپ کی اولین رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، کیونکہ یہی آپ کا سب سے اہم کام ہے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ نیکسٹ ٹائم پازیٹیو رسپانس دیں گے، ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کے اختتام کے ساتھ۔ جنرل محمد ضیاء الحق کو ہوائی حادثہ پیش آیا 17 اگست 1988 میں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دور کا خاتمہ ہوا۔ جمہوری حکومت کو وہ 88 میں پہلے ہی ختم کر چکے تھے، اس لیے جب ان کے دور کا خاتمہ ہوا تو سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے ان کی جگہ پر کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالا، اور یہاں سے ان کے دور کا آغاز ہوا، اور انہوں نے آتے ہی الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، جو انہوں نے دسمبر 88 میں پورا بھی کر دیا۔ اب اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی۔ اس کی جو پریزیڈنٹ تھیں، چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بھی منتخب ہوئیں۔ یہ ان کو شرف حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بھی تھیں۔ 1988 میں ان کی حکومت بنی، لیکن چونکہ پاکستان میں یہ جمہوری حکومت بڑے عرصے بعد قائم ہوئی تھی، پارٹی بیسس الیکشن بہت عرصے بعد ہوئے تھے، اس لیے عوام کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے جو رسپانس ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا۔ ان سے بھی، حکومت سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، اور عوام بھی کچھ زیادہ توقعات رکھتی تھیں ایک جمہوری حکومت سے۔ ان کے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے جو سب سے پہلی جو غلطی کی، یا ان کی حکومت کا جو سب سے اہم جو پوائنٹ بنتا ہے، وہ 1988 میں بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے، ابھی انہوں نے اپنے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی نے، کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے اس اسمبلی کو توڑ دیا۔ یہ ایک غیر آئینی قدم تھا، اور اسی لیے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا، اور ان کے اس قدم کو غیر آئینی قرار دیا، کیونکہ ایک ایسی اسمبلی جس نے ابھی اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا، آپ اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس اسمبلی کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ یہ ان کا ایک پہلا خاصیت تھی ان کی حکومت کی۔ دوسرے جو ان کی حکومت میں جو اہم چیز سامنے آئی، وہ تھی صدر پاکستان کا انتخاب۔ اس سے پہلے غلام اسحاق خان جو تھے وہ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن دسمبر 1988 میں انہوں نے باقاعدہ صدارتی الیکشن لڑا، اور ان کے مد مقابل نوابزادہ نصر اللہ خان آئے، اور جس کے مقابلے میں صدر غلام اسحاق خان نے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا، اور وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے بحیثیت صدر پاکستان کے 1988 میں حلف اٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے جو اہم اس دور کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو 1973 میں دولت مشترکہ کامن ویلتھ آرگنائزیشن سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن 1989 میں بے نظیر بھٹو نے دوبارہ سے کامن ویلتھ آرگنائزیشن دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ انہوں نے جمہوریت کی بحالی کی طرف، یہ ان کا اہم قدم تھا کہ انہوں نے دولت مشترکہ جیسی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی۔ جو بے نظیر بھٹو حکومت نے جو ایک خاص توجہ دی وہ خارجہ پالیسی کی طرف تھی۔ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ پالیسی ہوتی ہے کہ جو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے میں جو ہم پالیسی اختیار کرتے ہیں، ہم اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کے ساتھ
عرصے سے کشیدگی چل رہی تھی، ایک طرف افغان بارڈر تھا، دوسری طرف بھارت کے ساتھ کشیدگی رہتی تھی۔ اسی لیے جو ہے بے نظیر بھٹو نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1989 میں جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جو ہے سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان تشریف لائے، تو بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں اہم کام کیا۔ انہوں نے راجیو گاندھی کے ساتھ امن مذاکرات بھی کیے اور مختلف اقدامات کیے کہ تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی کی فضا ختم ہو سکے، اور دونوں ممالک جو ہے وہ اپنی فوج کے اوپر اپنا بجٹ صرف کرنے کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جس طرف فوکس کیا وہ تھی سماجی بہبود، یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ پاکستان پیپلز ورک پروگرام بے نظیر بھٹو نے سٹارٹ کیا، اور اس پیپلز ورک پروگرام کا مقصد تھا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ملازمتیں دے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا پلیسمنٹ بیورو کے نام سے، اور اس پلیسمنٹ بیورو کے ادارے کی توسط سے بہت سے لوگوں کو، ہزاروں افراد کو جو ہے ملازمتیں ملیں اور وہ برسر روزگار ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی بے نظیر بھٹو جو کہ 5 سال کے لیے منتخب ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکیں، کیونکہ 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ آئین میں ایک شق ہے 58(2)B جس کا عنوان ہے، اور اس شق کے تحت جو صدر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ملک میں جمہوری حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہی، یا اچھے کام نہیں کر رہی، یا کرپشن ہے، یا کوئی بدامنی ہے، تو اس صورت میں صدر جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس شق کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ تو غلام اسحاق خان نے بھی اس 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے انہوں نے منتخب اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں، اور اس طرح سے جو ہے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کا خاتمہ ہو گیا، اور قریباً 1 سال اور 8 ماہ صرف انہوں نے حکومت کی۔ یعنی بے نظیر بھٹو کا دور حکومت پہلا دور جو ہے وہ 1 سال 8 ماہ کا رہا۔ یہ آپ کو آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غلام اسحاق خان نے کس دفعہ کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔